بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ آپ حضرات اہل علم ہیں، علماء ہیں، آپ کا مقام اللہ کے یہاں بہت بلند ہے، بڑا ہے۔ یہ آیت جو پڑھی میں نے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ کی وحدانیت کی گواہی خود اللہ دیتا ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ، اللہ کے ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں اللہ کی وحدانیت کی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ، جو اہل علم ہیں وہ بھی اللہ کی وحدانیت کی شہادت اور گواہی پیش کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا کہ اس آیت کریمہ میں اہل علم اور علماء کی بڑی فضیلت، بڑی منقبت ہے۔ وحدانیت کا مسئلہ اسلام میں سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اتنے اہم اور عظیم الشان مسئلے کے لیے اللہ نے اپنی شہادت اور ملائکہ کی شہادت کے ساتھ اہل علم کی شہادت کو شامل فرمایا اور شمار فرمایا، گویا کہ حق تعالی شانہ نے اپنے ساتھ اور ملائکہ کے ساتھ علماء کو شامل فرمایا۔ بڑی فضیلت، بڑی منقبت اللہ تعالی شانہ کے یہاں اہل علم کی ہے۔ عزیز و دوستو، بڑا مقام، بڑا درجہ ہے اللہ کے یہاں اہل علم کا۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا ان خیر الخیر خیار العلماء، اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل اللہ کے یہاں علماء ہیں۔ لیکن ایک جملہ اور ہے، اللہ حفاظت فرمائے وَإِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَاء، برے لوگوں میں بھی سب سے برے وہ برے علماء ہیں جو اپنے علم کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے۔ باقی جو اپنے علم کے تقاضے پر عمل کرتے ہیں ان کا درجہ اللہ کے یہاں سب سے بڑا ہے اور افضل ہے۔ ان خیر الخیر خیار العلماء۔ لیکن مجھے کہنا یہ ہے، فضیلت، عظمت، منقبت بہت ہے، البتہ بھائیو اللہ کی طرف سے اہل علم کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بڑا مقام ہر علم، ہر فن کے اندر عطا فرمایا۔ امام سیوطی جیسے علماء تاریخ اسلام میں کم ہیں۔ بڑے محدث، بڑے مفسر، بڑے مورخ، بڑے اصولی، علم نحو کے اندر بھی ان کو مہارت، علم صرف کے اندر بھی ان کو مہارت، اصول فقہ کے اندر بھی ان کو مہارت، حدیث کے اندر بھی ان کو مہارت، تفسیر کے اندر بھی ان کو مہارت، اور سلوک میں بھی ان کو مہارت، اور سلوک میں بھی ان کا بڑا مقام تھا۔ اور ہزاروں تصنیفیں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ تو بہرحال امام سیوطی نے فرمایا کہ میں ایک روز سویا ہوا تھا تو خواب میں کچھ بیداری کی حالت تھی، کچھ خواب کی حالت تھی، مجھے گویا کہ میں مکاشفے کی حالت میں تھا۔ یہ خلاصہ ہے اس کا، بین النوم والیقظہ۔ تو ایک سوال میرے ذہن کے اندر آیا، ایک شبہہ پیدا ہوا۔ سوال میرے ذہن کے اندر یہ آیا کہ پہلے انبیاء علیہم السلام کی عمریں طویل ہوتی تھیں،
لمبی عمریں اللہ نے ان کو عطا فرمائیں. کسی نبی کی عمر 200 سال، کسی نبی کی عمر 500 سال، کسی نبی کی عمر 900 برس تک ہوئی. طویل عمریں اللہ نے ان کو عطا فرمائیں. اور ہمارے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مختصر عمر 63 سال کی عمر کل عطا فرمائی. پہلی امتوں میں شریعت کے اندر جو بگاڑ پیدا لوگ کر لیا کرتے تھے، خرابی پیدا کر لیا کرتے تھے لوگ، تو اس کی اصلاح کے لیے اصالتاً دوسرے نبی کو بھیجا جاتا تھا. معلوم ہے ایک نبی اللہ کو پیارے ہو گئے، پھر عام لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی شریعت میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لیتے ہیں اور دین کے نام پر، شریعت کے نام پر ایسی باتیں ایجاد کرتے ہیں کہ ان کا دین اور شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں. اللہ کے کلام میں ایسی تفسیر، منمانی تفسیر کرتے ہیں جو تحریف کے درجے میں ہوتی ہے. تو اس کی اصلاح نہ کی جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ شریعت اور وہ دین ختم ہو جائے گا. یہودیت ختم ہو گئی اس لیے کہ ان کی اصل شریعت محفوظ نہیں رہی. نصرانیت ختم ہو گئی اس لیے کہ ان کی اصل شریعت وہ ختم ہو گئی. تحریف کر لی گئی اللہ کی کتابوں میں، کہیں الفاظ میں تحریف ہو گئی، کہیں معنی اور تفسیر میں تحریف ہو گئی، اور اصلاح کرنے والے آئے نہیں، تو ان کا وجود حقیقی اعتبار سے ختم ہو گیا. تو پہلی شریعتوں میں ایک نبی کے بعد میں اصلاح کے لیے دوسرے نبی کو ہی بھیجا جاتا تھا. اس کے باوجود حالانکہ ایک نبی کے بعد میں دوسرے نبی آنے والے ہیں اور وہ شریعت کی اصلاح کریں گے، اس کے باوجود ان انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے طویل لمبی لمبی عمریں عطا فرمائیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کے بعد میں قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا. آپ کی شریعت کے بعد میں کوئی شریعت نہیں آئے گی. آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے. تو آپ کے بعد میں جب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے انبیاء سے زیادہ عمر ملنی چاہیے تھی. فرماتے ہیں امام سیوطی، یہ سوال میرے ذہن کے اندر پیدا ہوا مکاشفے کی حالت میں کہ پہلی شریعتوں میں یہ انتظام تھا، ایک نبی کے بعد میں دوسرے نبی آیا کرتے تھے، اور اس کے باوجود اللہ نے انہیں طویل عمریں عطا فرمائیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں تو کوئی نبی نہیں آئے گا، تو آپ کو تو پہلے انبیاء سے زیادہ عمر ملنی چاہیے تھی. فرماتے ہیں یہ سوال میرے ذہن کے اندر آیا، پھر اللہ کی طرف سے جواب القا کیا گیا. میرے دل کے اندر اللہ نے جواب ڈالا، القا فرمایا. میرے دل کے اندر اللہ کی طرف سے یہ مضمون آیا کہ پہلی امتوں میں اللہ تعالی شانہ کو انبیاء علیہم السلام پر تو اعتماد تھا، لیکن ان امتوں پر اعتماد نہیں تھا، ان کے علماء پر اعتماد نہیں تھا. اس لیے ایک نبی کے بعد میں دوسرے نبی کو اصلاح کے لیے بھیجا جاتا تھا. علماء اور راہبین وہ اصلاح کا کام کیا کرتے تھے ضمناً. اصل جو ذمہ داری ہوتی تھی وہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی ہوا کرتی تھی. تو اللہ کو ان امتوں پر اعتماد نہیں تھا، اور امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام، اس امت پر اللہ کو اعتماد ہے. تو گویا کہ اللہ نے یوں فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے میرے حبیب، آپ مختصر وقت کے لیے لیکن ٹھوس محنت کر کے چلے جائیے. مختصر وقت کے لیے آپ محنت کریں، البتہ پکی اور ٹھوس محنت کریں. آپ کے بعد میں پھر امت تمہارے دین کو سنبھال لے گی. امت کا خاص طور پر یہ طبقہ اہل علم کا، علماء، یہ تمہارے دین کو سنبھال لیں گے. یہ تمہاری شریعت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، یہ تمہاری شریعت کو قیامت تک لے کر چلیں گے. اللہ نے اس امت پر اور امت کے خاص طور پر یہ طبقہ جو اہل علم کا ہے، اللہ نے اس
طبقے پر اعتماد فرمایا، اس امت پر اعتماد فرمایا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زیادہ طویل عمر عطا نہیں فرمائی، اس کی ضرورت نہیں تھی، پہلی امتوں میں ضرورت تھی، اس لیے کہ ان امتوں پر اللہ کا اعتماد نہیں تھا، اور اس امت پر اللہ کا اعتماد ہے، خاص طور پر اہل علم، اس پر اللہ نے اعتماد فرمایا، اور اس پر دین کی حفاظت کا جو ذمہ داری سونپی گئی وہ اس طبقے خاص طور پر علماء کے اوپر دوستوں سونپی گئی کہ یہ علماء اس شریعت میں تحریف نہیں ہونے دیں گے، اللہ کا لایا ہوا دین، نازل کیا ہوا کلام اور اس کی تفسیر احادیث مبارکہ، اس میں یہ علماء کسی تحریف کو قبول نہیں کریں گے، شریعت میں کسی نئی بات کو وہ تسلیم نہیں کریں گے، شریعت کو جس حال میں اللہ تعالی شانہ نے نازل فرمایا، یہ شریعت حق کا قیامت تک اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی محفوظ رہے گی، ایک زبر ایک زیر کا کوئی فرق نہیں ہو پائے گا، کتاب و سنت کا جو صحیح مفہوم ہے علماء حق کا، اس صحیح مفہوم کو ہر زمانے کے اندر باقی رکھیں گے۔ اللہ نے اس امت پر اعتماد فرمایا۔ امام سیوطی نے فرمایا کہ اللہ نے میرے دل میں یہ جواب القا فرمایا۔ اس لیے دوستو، فضائل تو ہمارے علماء کے بہت ہیں، لیکن ذمہ داری بھی بڑی ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک نکتے کی بات ارشاد فرمائی اور فرمایا، حدیث کے اندر ہے بخاری شریف میں، الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ قلب ولا صورت، ملائکہ، اللہ کے ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا جاندار کی تصویر ہو، مشہور روایت ہے۔ امام غزالی کتاب و سنت سے نکات کا استخراج کرنے والے، خاص طور پر تصوف اور سلوک کے اسرار و معارف کو کتاب و سنت سے اس طرح پر نکالتے ہیں کہ آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہ حدیث ملائکہ ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو، اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس عالم کے قلب میں دنیا کی حرص ہوگی، دنیا کی ہوس ہوگی، اس میں اللہ کی تجلی نہیں آئے گی۔ حدیث سے یہ نقطہ ثابت ہوا۔ بھائیو دوستو، حدیث شریف کے اندر دعا مانگی گئی، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علم نافع کا۔ علم نافع میں کئی چیزیں داخل ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں اس کو اللہ نے عافیت دی تو بتایا جائے گا۔ علم نافع میں ایک بنیادی چیز داخل ہے اخلاص۔ علم نافع وہ ہے جس کے نتیجے میں آدمی کو اخلاص حاصل ہو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اخلاص کے ساتھ تھوڑا علم بھی اس بندے کو اللہ کے یہاں بڑا عزت والا بنا دے گا، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو بڑا علم حاصل ہونے کے باوجود یہ بندہ اللہ کے یہاں ذلیل ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہمیں دعا بھی کرنا ہے اللہ سے، اللہم انا نسألک علما نافعا، یا اللہ ہم تجھ سے علم نافع کا سوال کرتے ہیں، اور پناہ مانگی گئی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں ایسے علم سے جو نافع نہ ہو۔ علم نافع کا سوال کیا گیا، علم غیر نافع سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ یہ دعا کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ پھر علم نافع کس کو کہا جاتا ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، ان میں سے ایک تقاضا بتایا اخلاص۔ علم نافع وہ ہے کہ اس عالم کے اندر اخلاص پایا جائے۔ اگر خدا نہ کردہ اخلاص نہیں ہے، ہماری نیت اگر صحیح نہیں ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من تعلم علما لیماری بہ العلماء او لیجادل بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ فہو فی النار۔ جو آدمی علم اس لیے حاصل کرے کہ وہ علماء سے بحثیں کرے
علماء کا مقابلہ کرے، یا اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ جاہل اور بغیر پڑھے لکھے لوگوں پر غلبہ حاصل کرے اپنے علم کے زور سے، او یصرف بہ وجوہ الناس الی، یا اس لیے علم حاصل کرتا ہے لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، لوگوں کے اندر میرا ایک مقام ہو، میرا ایک مرتبہ ہو، سب لوگوں کی نظریں میری طرف ٹکی ہوئی ہوں، میری ایک حیثیت ہونی چاہیے۔ یہ اگر نیتیں ہیں یہ اخلاص کے خلاف ہے، یہ تم نے علم اخلاص کے ساتھ حاصل نہیں کیا، یہ غرض فاسد ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ علم نافع نہیں ہے، فہو فی النار، اپنی نیتوں کو درست نہیں کیا تو یہ شخص سیدھا جہنم، یہ علم غیر نافع ہے۔ اللہ سے ہمیں دعا کرنا ہے یا اللہ علم نافع ہمیں عطا فرما، علم غیر نافع سے ہماری حفاظت فرما، اور علم نافع کا ایک تقاضا ہے ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت کی توجہ اپنے متعلقین پر اس بات پر بہت ہوتی تھی کہ ان کے اندر اخلاص آوے، تو فرمایا حضرت نے کہ مولوی طاہر سبق پڑھاؤ تو یہ نیت کرو اللہ راضی ہو جائے، فتوے کی 2 لائن لکھو یہ نیت کرو اللہ راضی ہو جائے، کوئی بھی کام کرو یہ نیت کا استحضار کرو اللہ راضی ہو جائے۔ اس نیت کے استحضار میں پھر اللہ نے برکت رکھی ہے، اس میں نورانیت آتی ہے۔ فرمایا شیخ نے اپنا واقعہ بتایا، میں بخاری شریف کا سبق پڑھا کے آیا، بہت مقام مشکل تھا لیکن بہت اچھے طریقے پر حضرت نے اس مقام کو حل فرمایا۔ تو فرماتے ہیں حضرت شیخ کہ میں پڑھا کے آیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے بہت اچھا پڑھایا، لیکن فرمایا حضرت اپنا محاسبہ بہت کرتے، انشاءاللہ کچھ باتیں ہم بتاتے رہیں گے حضرت کی۔ تو فرمایا کہ پھر مجھے تنبہ ہوا، میں نے استغفار کیا کہ اگر 2 آدمیوں نے 4 آدمیوں نے اگر میری تعریف کر دی تو اس سے میرا کیا بھلا ہوگا آخرت کا، یہ سب غرض فاسد ہے، نیت فاسدہ ہے۔ میں نے پھر اللہ سے توبہ کی، یا اللہ صرف اپنی رضا کے لیے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ دوستو یہ ہمارے اکابر اللہ نے ان کو نوازا تھا، اللہ تعالی شانہ ہمیں بھی ان کا اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔